مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ایک ایسا آرڈیننس ہے جس کے تحت پاکستان میں مسلمانوں کے جو فیملی معاملات ہیں، خصوصاً جو شادی کی رجسٹریشن کی بابت ہیں اور شادی سے متعلقہ دیگر جو معاملات ہیں ان کی بابت جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے۔ پاکستان میں مسلم شادی کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد مزید کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس دوسری شادی کی جو اجازت ہے وہ بھی اسی آرڈیننس کے تحت ملتی ہے۔ پھر اگر فریقین میں شادی کے بعد خدا نہ خواستہ جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ طلاق مؤثر ہونے کی جتنی بھی کارروائی ہے وہ اسی آرڈیننس کے تحت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بیوی جو ہے وہ فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرنے کے علاوہ اگر وہ چاہے تو یونین کونسل میں جو ہے اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ ایک درخواست دے کے اپنے خامن سے جو ہے وہ خرچہ ناروا نفقہ حاصل جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ حق مہر کے بابت جو ہے تھوڑا بتایا گیا ہے اس میں۔ پھر اس کے علاوہ فیملی معاملات کو حل کرنے کے لیے یونین کونسل لیول پر ایک ثالثی کونسل جو ہے اس کو متعارف کروایا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک سیکشن جو ہے اس میں وراثت کا جو ہے وہ بھی شامل ہے، جس میں یہ 3 پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں جو ہے ان کو جو ہے وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر 3 دسمبر 2021 کو ایک امینڈمنٹ کر کے یہ جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہوتی ہے جس کے بارے میں عموماً یہ تاثر تھا کہ اس کو جو ہے اپنے فوت شدہ خاوند کی وراثت میں جو ہے وہ حصہ نہیں ملتا، اس شیعہ بے اولاد بیوہ کو جو وراثت میں حصہ ہے وہ بھی دلا دیا گیا ہے اس قانون کے تحت۔ تو اس طرح یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو ہے اس میں مسلمانوں کے جو فیملی معاملات ہیں جو کہ خصوصاً شادی کی رجسٹریشن کی بابت ہے ان کی بابت جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اور اس میں جو شادی کی رجسٹریشن ہے اس کے بارے میں جو ہے جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 5 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی جو شادی ہوتی ہے پاکستان میں وہ اس آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ ہوگی، اور اس آرڈیننس کے تحت شادی کس طرح رجسٹرڈ ہوتی ہے، یونین کونسل لیول پہ جو ہے مختلف جو نکاح رجسٹرار ہیں ان کو جو ہے وہ لائسنس جاری کیے گئے ہیں، اور وہ جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں نکاح نامے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو نکاح نامے ہوتے ہیں جب وہ کوئی شادی کرواتے ہیں تو ان میں سے ایک نکاح نامہ جو ہوتا ہے جس کے 4 پرت ہوتے ہیں وہ اس نکاح نامے کے جو ہے وہ 4 پرت جو ہے ان کو فل کرتے ہیں، جن میں دلہا اور دلہن کے جو ہے وہ کوائف لکھتے ہیں، دلہا اور دلہن کے جو ہے وہ دستخط کرواتے ہیں، اور دیگر جو کوئی لازمی فریق ہوتے ہیں جن میں کوئی گواہان وغیرہ شامل ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ دستخط کروائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس پر جو ہے اپنی مہر لگا دیتا ہے تو یہ شادی جو ہے وہ رجسٹر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس آرڈیننس کے تحت جو شادی کا رجسٹرار ہے وہ ایک نکاح رجسٹرار ہے جس کو یونین کونسل جو ہے وہ لائسنس جاری کرتی ہے، اور اس کو ساتھ جو ہے وہ ایک رجسٹر ملتا ہے جو کہ نکاح رجسٹر ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ شادیوں کو جو ہے وہ رجسٹر کرتا ہے۔ پھر جب وہ شادی رجسٹر کر لیتا ہے تو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ یونین کونسل میں جہاں پہ جو دیا جاتا ہے، جہاں پر یونین کونسل جو ہے اس ریکارڈ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتی ہے۔ پھر کوئی شخص بھی جو ہے وہ یونین کونسل سے اس ریکارڈ کی جو ہے وہ ٹیسٹ کاپی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اگر وہ چاہے کسی ریکارڈ کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس ریکارڈ کو جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ ملاحظہ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے اور اس شادی کی موجودگی میں جو ہے وہ شخص جو ہے مزید شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ دوسری شادی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 6 ہے۔ سیکشن 6 کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ مزید شادی کرنا چاہتا ہے تو جب تک جو ہے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دے کر جو ہے وہ دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت حاصل نہیں کرتا، وہ تب تک جو ہے وہ دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دیتا ہے تو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اس کی بابت جو ہے وہ ایک ثالثی کونسل قائم کرتا ہے۔ پھر جو ثالثی کونسل ہوتی ہے اس میں جو دونوں فریق ہیں یعنی خاوند اور بیوی جو ہے ان دونوں کا جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ نمائندہ شامل ہوتا ہے، اور جو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہی جو ہے ثالثی کونسل کا جو ہے وہ بھی چیئرمین ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو ثالثی کونسل ہوتی ہے یہ اس معاملے کو دیکھتی ہے، اور اگر ثالثی کونسل جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے شخص کو جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جو ہے دوسری شادی جو ہے وہ کرنی ضروری ہے، تو ثالثی کونسل جو ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھے کہ اس نے بلا وجہ جو ہے وہ ایسی طرح جو ہے وہ دے دی ہے تو پھر ثالثی کونسل جو ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دیتی ہے، بلکہ اس کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو متاثرہ فریق ہوتا ہے یعنی اگر خاوند کو جو ہے وہ دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں بیوی، اور اگر جو خاوند ہے اس کو جو ہے وہ دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی ہے تو ایسی صورت میں جو خاوند ہے یہ 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس یعنی ڈی سی کے پاس جو ہے وہ ایک ریویژن فائل کر سکتے ہیں یعنی اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے،
اور اس کی بابت جو ہے کوئی شخص جو ہے مزید کوئی اپیل یا نگرانی جو ہے فائل نہیں کر سکتا. لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر اجازت جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو جو ہے وہ 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ جو ہے 5,000 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن پنجاب میں یہ جرمانہ جو ہے وہ 5,000 نہیں بلکہ 5 لاکھ روپے ہے. تو اس طرح مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے سیکشن 6 کے تحت یہ لازمی رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو ایک درخواست دے کر دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت حاصل کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ بغیر اجازت جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ اس کو جو ہے وہ جرمانے کی جو سزا ہے وہ بھی جو ہے اس پر نافذ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ طلاق کے بارے میں ہے. اور طلاق کے بارے میں جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 7 ہے. سیکشن 7 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی کوئی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ جس طرح مرضی طلاق دے، بے شک زبانی طلاق دے تحریری طور پر جو ہے وہ طلاق دے، یا وہ طلاق جو ہے وہ 3 طلاقیں کٹھی دے یا وہ 1 طلاق کٹھی دے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس پر جو چیز لازم کر دی گئی وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ اس طلاق کی بابت جو ہے وہ ایک نوٹس جو ہے وہ یونین کونسل کے جو ہے وہ چیئرمین کو بھجوائے گا اور ساتھ اس نوٹس کی جو کاپی ہے وہ اپنی اس بیوی کو بھی بھجوائے گا جس کو اس نے جو ہے وہ طلاق دی ہوتی ہے. تو اس طرح سیکشن 7 کے تحت جو لازمی چیز رکھ دی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو جب طلاق دے گا تو اس طلاق کی بابت جو نوٹس ہے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو جو ہے وہ لازمی طور پر بھجوائے گا اور ساتھ اپنی بیوی کو جو ہے اس طلاق کی نوٹس کی کاپی بھجوائے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے جس کے تحت اس کو جو ہے وہ 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ اس کو جو ہے 5,000 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح نوٹس بھجوانا جو ہے وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ہے ایک لازمی شرط رکھ دی گئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یونین کونسل میں جب نوٹس جاتا ہے تو اس پر جو ہے ایک ثالثی کونسل قائم ہوتی ہے اور اس ثالثی کونسل میں خاوند اور بیوی جو ہے دونوں کا ایک نمائندہ شامل ہوتا ہے اور جو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اس ثالثی کونسل کا جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے. اور یہ جو ثالثی کونسل ہوتی ہے یہ فریقین میں جو ہے وہ صلح کروانے کی جو ہے بھرپور کوشش کرتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ نباہ ہو جائے. لیکن اگر ثالثی کونسل جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور جو فریقین ہیں وہ بھی صلح کرنے پر جو ہے وہ مادہ نہیں ہوتے تو پھر ثالثی کونسل جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے دیتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ہم نے صلح کروانے کی جو ہے بہت کوشش کی لیکن فریقین جو ہے وہ صلح نہیں کرنا چاہتے، لہذا جو مصالحت کی کوشش ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے فریقین میں جو ہے وہ طلاق جو ہے مؤثر ہو جاتی ہے اور طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. پھر اس آرڈیننس کے تحت ایک اور لازمی چیز جو ہے وہ رکھ دی گئی کہ کوئی بھی جو طلاق ہے جس کا جو نوٹس ہے یونین کونسل کے چیئرمین کو بھجوایا جاتا ہے وہ ایسی طلاق جو ہے کسی صورت بھی جو ہے وہ 90 روز سے پہلے جو ہے مؤثر نہیں ہوگی. تو کوئی بھی طلاق جو ہے جس کا نوٹس یونین کونسل میں جاتا ہے وہ 90 روز کے بعد ہی جو ہے مؤثر ہوتی ہے. اور اس طرح جو ہے ثالثی کونسل جو ہے فریقین میں جو ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اگر ثالثی کونسل جو ہے ناکام ہو جائے تو ثالثی کونسل جو ہے ناکامی کا جو ہے فیصلہ دے دیتی ہے، لیکن 90 روز گزرنے کے بعد فریقین میں جو ہے پھر وہ طلاق جو ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے وہ خرچہ نان و نفقہ کی بابت ہے. بیوی جو ہے اس کو اس آرڈیننس یعنی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت یہ رائٹ دیا گیا کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس نے فیملی کورٹ میں جو ہے کوئی دعویٰ دائر نہیں کرنا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ سیکشن 9 کے تحت جو ہے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو ایک درخواست دے سکتی ہے جس میں وہ یہ استدعا کر سکتی ہے کہ اسے اس کے خاوند سے جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ دلایا جائے. اسے جو ہے اس کا خاوند جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ جو ہے نہیں دیتا یا اس کا جو خاوند ہے اس کو خرچہ نان و نفقہ تو دیتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اس درخواست کے وصول ہونے پر ایک ثالثی کونسل بناتا ہے جس میں دلہا اور دلہن جو ہوتے ہیں یعنی خاوند اور بیوی جو ہے ان دونوں کا ایک نمائندہ شامل ہوتا ہے اور ساتھ جو چیئرمین جو ہوتا ہے یونین کونسل کا وہی ثالثی کونسل کا جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ثالثی کونسل ہوتی ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے اور فریقین کو کسی معاملے پر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اگر جو ہے فریقین جو ہے کسی بات پر متفق نہ ہو تو پھر ثالثی کونسل جو ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنا ایک فیصلہ جاری کرتی ہے اور اپنے فیصلے کی بابت ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے اور اس سرٹیفکیٹ میں یہ لکھ دیتی ہے کہ جو خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو ماہانہ جو ہے وہ کتنا خرچہ نان و نفقہ ادا کرے گا. پھر جب سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے تو فریقین میں سے اگر کوئی فریق سمجھے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے ثالثی کونسل کی جانب سے جس میں خرچہ نان و نفقہ کی حد مقرر کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے تو متاثرہ فریق جو ہے وہ 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ کلیکٹر کے پاس جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے یعنی ریویژن فائل کر سکتا ہے. پھر اس پر جو کلیکٹر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ختمی ہوتا ہے، اس کو مزید کسی عدالت میں جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کی بابت مزید کوئی اپیل یا نظر ثانی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو یونین کونسل ہے اس میں جو ہے بیوی جو ہے چیئرمین یونین کونسل کو خرچہ نان و نفقہ حاصل کرنے کی بابت جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے
جس میں جو چیئرمین ہے وہ ایک ثالثی کونسل قائم کر کے کوئی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی بابت جو ریکوری کا طریقہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، اور ریکوری کا طریقہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ ثالثی کونسل کے فیصلے کے بعد اپنی بیوی کو ثالثی کونسل کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ کے مطابق خرچہ نامہ نفقہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اس سے یہ خرچہ نامہ نفقہ جو ہے وہ تحصیلدار کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، جس میں جو تحصیلدار ہے اس سے خرچہ نامہ نفقہ وصول کرنے کے لیے اس کو قید کر کے سول جیل بھجوا سکتا ہے، اور ساتھ اس کی جو پراپرٹی اگر کوئی ہو تو اس پراپرٹی کو اٹیچ کر کے یعنی اس کو قرق کر کے اس کو نیلام کر سکتا ہے، اور نیلامی سے جو پیسے ملتے ہیں ان پیسوں سے جو ہے بیوی کو جو ہے وہ خرچہ نامہ نفقہ جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح خرچہ نامہ نفقہ جو ہے مقرر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو وصول کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی جو ہے مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر شادی سے متعلقہ اس آرڈیننس میں ایک اور بھی چیز جو ہے بتائی گئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے، وہ حق مہر ہے، اور حق مہر سے متعلقہ جو ہے وہ سیکشن 10 ہے۔ سیکشن 10 میں یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح نامے میں یا جو میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں اگر یہ نہ لکھا ہو کہ حق مہر جو ہے اس کی ادائیگی کا موڈ کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ حق مہر جو ہے وہ آن ڈیمانڈ جو ہے وہ قابل ادا ہے۔ جو حق مہر ہوتا ہے اس کی عموماً جو ہے وہ دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ایک موجل اور ایک غیر موجل۔ جو موجل ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ یہ موقع پر جو ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے، جو غیر موجل ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ موقع پر ادا نہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں جو قانون ہے جو غیر موجل حق مہر ہے اس کے بارے میں لا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیوی ہے اس کو اس وقت لینے کی حقدار ہوتی ہے جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے خاوند کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے، تو پھر غیر موجل حق مہر کو جو ہے وہ لینے کی حقدار ہوتی ہے۔ لیکن جو غیر موجل حق مہر ہوتا ہے اگر اس میں یہ لکھ دیا جائے انتل طلب، تو یہ پھر اس وقت جو ہے وہ لینے کی بیوی حقدار ہو جاتی ہے جب وہ مطالبہ کرے، کیونکہ اس میں انتل طلب کا جو ہے وہ لفظ لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر غیر موجل کے ساتھ انتل طلب کا جو لفظ نہ لکھا ہو تو پھر اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ جب بیوی جو ہے اس کا خاوند جو ہے اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ حق مہر لے سکتی ہے، یا اس کا خاوند جو ہے وفات پا جائے اور اس کے خاوند کی پھر جو پراپرٹی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ حق مہر اپنا لیتی ہے، اور اس حق مہر کو حق مہر جو ہے وہ موجل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن عموماً جو میں نے پاکستان میں نکاح میں جو ہے وہ دیکھے ہیں اس میں حق مہر جو ہے ان کو جو ہے وہ دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، ایک موجل حق مہر اور ایک غیر موجل حق مہر، یعنی پرام ڈاور اور ڈیفر ڈوور۔ لیکن جو سیکشن 10 ہے اس میں صرف ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اگر نکاح نامے میں حق مہر کی ادائیگی کا کوئی موڈ بیان نہیں کیا گیا، یعنی اس میں نہ تو موجل لکھا گیا ہے اور نہ ہی جو اس میں غیر موجل لکھا گیا ہے، تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ بیوی جو ہے جب بھی اس کی ڈیمانڈ کرے گی، یعنی حق مہر کی جب بھی ڈیمانڈ کرے گی تو خاوند جو ہے اسے اس کا جو حق مہر ہے وہ ادا کرنے کا جو ہے وہ پابند ہوگا۔ اس طرح یہ فیملی معاملہ جو ہے یہ مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 میں جو ہے ان کی بابت جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ معاملات کے حل کے لیے ثالثی کونسل جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور یہ جو ثالثی کونسل ہے اس کے بارے میں جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 2A ہے۔ سیکشن 2A میں بتایا گیا ہے کہ جو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ ثالثی کونسل کا چیئرمین ہوگا، اور جو فریقین جن کی بابت جو کوئی تنازع آئے گا ثالثی کونسل میں ان دونوں فریقین کا ایک ایک نمائندہ جو ہے وہ ثالثی کونسل کا جو ہے وہ رکن ہوگا، اور جو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ مسلمانوں کے معاملات کی بابت ہے، تو اس لیے جو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اس کا جو ہے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر جو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا تو یونین کونسل کے جو دیگر ممبران ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک ممبر کو ثالثی کونسل کی چیئرمین شپ کے لیے جو ہے وہ الیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس ریگولر چیئرمین کی جگہ وہ جو شخص جس کو الیکٹ کیا جاتا ہے وہ ثالثی کونسل کی جو ہے وہ چیئرمین شپ جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے چیئرمین کا جو ہے فرائض جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اور ثالثی کونسل جو ہے اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ تین معاملہ جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، یعنی اگر فریقین میں جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، یعنی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا بیوی جو ہے وہ فیملی کورٹ سے جو ہے وہ خلا کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے، یعنی طلاق کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے، تو ایسی طلاق کی جو مؤثر ہونے کی کارروائی ہے وہ ثالثی کونسل میں ہوتی ہے۔ اور جو ثالثی کونسل ہے فریقین میں جو ہے ایسی صورت میں صلح کروانے کی کوشش کرتی ہے، اگر فریقین میں صلح نہ ہو سکے تو مسئلہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور طلاق جو ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی خاوند جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی دوسری شادی کی بابت جب چیئرمین کو جو ہے وہ درخواست دیتا ہے تو چیئرمین جو ہے اس پر ثالثی کونسل بناتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں ثالثی کونسل جو ہے اگر یہ سمجھے کہ واقعی اس کی جو درخواست ہے وہ درست ہے تو اس کو دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن اگر ثالثی کونسل جو سمجھے کہ اس کی درخواست جو ہے بلا وجہ ہے تو اس کی جو درخواست ہے وہ ثالثی کونسل کی جانب سے جو ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے۔ پھر جو تیسرا معاملہ ثالثی کونسل میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے وہ بیوی کی جانب سے خرچہ نامہ نفقہ کی درخواست ہوتی ہے۔ بیوی جو ہے اگر یونین کونسل کے چیئرمین کو جو ہے وہ خرچہ نامہ نفقہ کی درخواست دیتی ہے، یعنی اس کو جو ہے اس کے خاوند سے جو ہے وہ خرچہ نامہ نفقہ جو ہے وہ دلایا جائے، تو جو چیئرمین ہوتا ہے یونین کونسل کا اس پر جو ہے وہ ثالثی کونسل بناتا ہے، اور ثالثی کونسل جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جو بیوی جو ہے اس کو جو ہے وہ کتنا خرچہ جو ہے ملنا چاہیے، ان کی سیٹلمنٹ کرانے کی جو ہے وہ بھی کوشش کی جاتی ہے ثالثی کونسل کے ذریعے۔ لیکن اگر ثالثی کونسل جو ہے وہ جو سمجھے کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر ثالثی کونسل جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے،
اور اس سرٹیفکیٹ میں یہ لکھ دیتی ہے کہ جو خامد ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے ماہانہ جو ہے وہ کتنا خرچہ نانوں کا جو ہے وہ ادا کرے گا. تو اس طرح جو ثالثی کونسل ہے یہ یونین کونسل لیول پر اس آرڈیننس کے تحت جو ہے متعارف کروائی گئی، جس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے جو کہ یونین کونسل کا جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، جس کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ جو دونوں فریقین ہوتے ہیں جن کے درمیان کو تنازع ہوتا ہے ان دونوں فریقین کا جو ہے ایک نمائندہ جو ہے اس ثالثی کونسل میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اور یہ تینوں لوگ مل کر جب ایک ثالثی کونسل بناتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور اگر معاملہ جو ہے وہ حل نہ ہو سکے تو ثالثی کونسل جو ہے اپنا ایک فیصلہ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو اینڈ میں ایک چیز رہ جاتی ہے وہ وراثت ہے، اور یہ جو وراثت اس آرڈیننس میں بتائی گئی وہ جو 3 پوتے پوتی اور نواسی نواسی کو جو ہے وراثت اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. جو یہ 3 پوتے پوتیاں ہوتی ہیں یا نواسی نواسیاں ہوتی ہیں جن کا والد یا والدہ جو ہے ان کی زندگی میں جو ہے وفات پا چکا ہوتا ہے، تو اگر وہ یہ 3 پوتے اور پوتیاں ہیں اور ان کا جو والد ہے ان کے دادا یا دادی کی زندگی میں جو ہے وفات پا چکا ہے، پھر جب ان کا دادا یا دادی جو ہے وفات پاتے ہیں تو اگر ان کا جو ہے اس وقت ان کا جو ہے وہ چچا زندہ ہوتا ہے تو ان کے دادا یا دادی کی اگر کوئی پراپرٹی ہوتی ہے تو شرعی اعتبار سے جو یہ 3 پوتے اور پوتیاں ہوتی ہیں ان کو جو وراثت میں جو ہے وہ حصہ نہیں ملتا، کیونکہ جو شریعت کا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ قریب کا جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ دور کے رشتہ دار کو وراثت سے جو ہے وہ فارغ کر دیتا ہے. تو جب ایک شخص کا بیٹا زندہ ہے تو اس کا جو پوتا ہے وہ تو وراثت میں حصہ دار نہیں بنتا، لیکن سیکشن 4 جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا ہے وہ شریعت کے اس اصول کی بابت جو ہے وہ ایک ایکسیپشن کے طور پر یہ 3 پوتے اور پوتیوں کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسے یہ 3 پوتے اور پوتیاں یعنی ایسے بچے جن کا والد جو ہے ان کے دادا اور دادی کی زندگی میں جو ہے وفات پا چکا ہے، تو پھر ان کے جب دادا یا دادی دونوں میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے اور ان کے نام جو ہے کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، تو اگر ان کا باپ جو ہے وہ زندہ ہوتا تو جس طرح ان کا باپ جو ہے وراثت میں حصہ لیتا اسی طرح وہ جو یہ 3 پوتے اور پوتیاں جو ہیں وہ اپنے دادا کی وراثت میں جو ہے وہ حصہ لیں گی جو کہ ان کے باپ کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے. اور پھر آگے ان یہ 3 پوتے اور پوتیوں میں جو شریعت کے اعتبار سے جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی بیٹا جو ہوتا ہے اس کو بیٹی کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈبل ملتا ہے. تو اس طرح جو یہ 3 پوتے اور پوتیاں جو ہیں ان کو اس آرڈیننس کے سیکشن 4 کے تحت جو ہے وہ وراثت میں جو ہے وہ اپنے دادا اور دادی کی جو وراثت ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ حصہ مل جاتا ہے. پھر بالکل اسی طرح جو نواسے اور نواسیاں جو ہیں وہ بھی اپنی والدہ کا جو حصہ ہے اپنے نانا اور نانی کی جانب سے جو ہے وصول کرتے ہیں، جس میں اگر ان کی جو والدہ ہے ان کے نانا اور نانی کی جو ہے وہ زندگی میں وفات پا جاتی ہے، پھر جب ان کے نانا یا نانی دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وفات پاتا ہے اور ان نانا یا نانی کی جو ہے پراپرٹی ہوتی ہے اور بے شک ان کا جو ہے کوئی ماموں زندہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی جو والدہ کا حصہ بنتا ہے وہ ان نواسے اور نواسیوں کو جو ہے ملتا ہے، اور وہ جو نواسے اور نواسیاں جو ہیں ایسا وراثت میں حصہ لینے کے بعد اس کو جو ہے آگے جو ہے مزید جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی جو بیٹا ہوتا ہے اس کو جو ہے بیٹی کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈبل ملتا ہے. تو اس طرح یہ ایک ایکسیپشن رکھ دی گئی کہ جو یہ 3 پوتے پوتی اور نواسے نواسیاں جو ہیں بے شک ان کی جو والدین ہیں وہ اپنے والدین کی زندگی جو ہے وفات پا چکے ہیں، لیکن ایسے فوت ہونے والے جو اشخاص ہیں ان کے جو بچے ہیں جب ان کے والدین فوت ہوں گے وہ اسی طرح حصہ وصول کریں گے، اگر وہ زندہ ہوتے تو حصہ وصول کرتے. اس طرح جو سیکشن 4 ہے یہ کمپنسیٹری سیکشن ہے جس کے تحت یہ 3 پوتے پوتی اور نواسے نواسی جو ہیں ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب اس میں جو ایک مزید چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 4 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، جس کے تحت یہ 3 پوتے پوتی اور نواسے نواسی جو ہیں ان کو جو ہے وراثت میں جو ہے حصہ دلایا گیا ہے، لیکن 3 دسمبر 2021 کو اب اس میں مزید جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، اور اس امینڈمنٹ کے تحت جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہوتی ہے جس کے بارے میں تاثر یہی تھا کہ اس کو جو ہے اپنے فوت شدہ خاوند کی وراثت میں جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ نہیں ملتا کیونکہ وہ بے اولاد ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں تاثر یہی تھا. لیکن اب ایک امینڈمنٹ کر کے جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہے اس کو بھی جو ہے اپنے خاوند کی وراثت میں جو ہے قانونی طور پر جو ہے وہ حصہ دلا دیا گیا ہے، جس کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شیعہ بے اولاد بیوہ ہوتی ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو جب اس کا جو خاوند ہے فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے خاوند کی وراثت میں جو ہے وہ 1/4 جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہے، اور اس کے خاوند کے جو دیگر وارث ہوتے ہیں ان کے لیے چیز رکھ دی گئی کہ اگر وہ یہ چاہیں اس کو جو ہے پراپرٹی میں جو ہے حصہ دینے کی بجائے اس کو جو ہے وہ نقد دے سکتے ہیں موجودہ وقت کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے حساب سے، لیکن اگر اس کو جو ہے وہ نقد میں حصہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تو پھر وہ جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہوتی ہے وہ اس چیز کی حقدار بن جاتی ہے کہ اس کے خاوند کی کوئی بھی پراپرٹی ہے چاہے وہ منقولہ پراپرٹی ہے یا غیر منقولہ پراپرٹی ہے اس میں جو ہے وہ 1/4 جو حصہ جو ہے وہ وصول کر سکتی ہے. تو اس طرح جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے جو کہ مسلم فیملی معاملات کی بابت ایک بہت ہی اہم قانون ہے جس میں شادی کی رجسٹریشن، دوسری شادی کی اجازت، طلاق اور جو ہے ثالثی کونسل اور خرچہ نان و نفقہ، حق مہر اور جو وراثت ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کیا
اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ جان سکے ہوں گے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا جو ہے یہ باعث جو ہے وہ بنی ہوگی۔